السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب المستدرک للحاکم علی الصحیحین، یہ امام حاکم کی لکھی کتاب ہے اور یہ 6 جلدوں کے اندر ہے۔ حدیث کی بڑی کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے اور اللہ نے اس کو بڑی فضیلات حاصل کی ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والی جتنی جماعت ہیں وہ سب اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں امام حاکم کی، اور چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والی جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جماعتیں، وہ امام حاکم کی اس کتاب کے حوالے ضرور اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، اس میں 236 حوالے کم سے کم امام حاکم کی المستدرک للحاکم سے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ زبیر زئی صاحب کی کتاب ہے جو انتقال فرما گئے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس کے حوالے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر بہت کام کیا ہے اور ان کے اس حوالے بھی اس کے جمع ہیں اس کے اندر۔ تو بڑی معروف کتاب ہے اور حدیث کی 6 جلدوں میں یہ آتی ہے۔ اس کے اندر حدیث ملے گی آپ کو مروان سے متعلق۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر، ایک حدیث حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروان کو لعنت کی ہے، مروان پر اور اس کے باپ پر، دونوں پر۔ یہ حدیث یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر صدیق سے کچھ مروان نے کہا تھا الٹا سیدھا، تو اس کے بارے میں جو ہے اماں جی کو جب خبر ملی کہ اماں جی نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، پھر اماں جی نے ان کی حمایت میں، یعنی کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی حمایت میں اماں جی نے نبی اسلام کی اس حدیث کو بیان کیا ہے جو مروان پہ لعنت کی گئی۔ اس بات کی خبر جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی، آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، واللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پر اس وقت لعنت فرمائی جب مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا، چنانچہ مروان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، یہاں تو اماں جی نے حدیث بیان کی مروان پر اور اس کے باپ پر لعنت کی، ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم اور اس کے باپ اس کے بچے پر لعنت فرمائی۔ پھر نیچے امام حاکم نے اس حدیث کے حوالے کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا، کیوں؟ ان سے چھوٹ گئی ہیں حدیث۔ امام حاکم نے المستدرک کا مطلب ہے جو چھوٹی ہوئی حدیث ہیں، جو شیخین سے چھوٹ چکی ہیں حدیثیں، وہ حدیثیں جمع کی ہیں۔ امام حاکم نے امام بخاری اور امام مسلم کا جو چھوٹ چکا ہے کام، اس کو پورا کیا ہے، تو صحیح حدیث کے ساتھ امام حاکم نے حوالہ یہاں پر دیا ہے۔ یہ بات اصل بتانا یہ ضروری ہے، جو لوگ مروان کی اور مروان کے باپ کی حمایت لیتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ حدیث جس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہو، اماں جی نے لعنت فرمائی ہو، تو اس کی حمایت لینا اپنی آخرت خراب کرنا۔ امت کے اندر ایسے منافق بہت چھپے مل جائیں گے آپ کو، ہر تنظیم کے اندر، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان میں کے چھپے ہوئے لوگ ملیں گے۔ اکثریت 2-2، 4-4، 10-10% کی ہر جگہ چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جن کو صرف اپنی واہ سے مطلب ہوتا ہے، اپنی آؤ بھگت سے مطلب ہوتا ہے، ان کو مطلب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور صحیح حدیث نبی علیہ السلام کے اس دن کو فالو کرنا چاہیے جس کا مطالبہ ہم سے کیا جائے گا آخرت میں۔ یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، صرف اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ ہمارے سامنے جو دین پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جو فقہائے محدثین نے محنت کر کے حدیثیں جمع کی ہیں ان کو پڑھ کر اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کے آئیں۔ جزاک اللہ۔